بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ بعض لوگوں کی دعائیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی شکوہ ہے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم اور اکثر و بیشتر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق بدعمالیوں سے ہے جبکہ بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ہمارے اختیار میں گناہ چھوڑنا ہے، باقی کا تعلق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ان پر راضی رہنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ مایوس ہو کر دعا جیسی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند وجوہات بیان کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی بعض ایسی عادات ہیں کہ اگر انسان وہ چھوڑ دے تو اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، حدیث پاک کی روشنی میں 5 بڑے عوامل کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کبھی دعا قبول نہیں کرتا وہ ہے حرام کاری اور حرام خوری۔ حلال کی اپنی بے شمار برکات ہیں جبکہ حرام کی اپنی نحوست ہوتی ہے۔ جی ہاں، صحیح مسلم کے باب قبولت الصدقہ کی حدیث نمبر 1686 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاکیزگی کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو ہم نے رزق دیا اسی میں سے پاکیزہ مال کھاؤ۔ جیسا کہ نبی کریم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتے چلیں جو کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے نہایت اصرار سے ان سے عرض کیا، میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں۔ بزرگ نے اس شخص کے انتہائی اصرار اور درخواست پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، پھر آگے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے اور باوجود کوشش کے ان کو راستہ معلوم نہ ہو سکا۔ بار بار اللہ سے دعا کی کہ راستے کی تلاش میں آسانی ہو جائے، مگر دعا قبول نہ ہو سکی۔ بڑے ہی پریشان ہوئے۔ جنگل کا بیابان راستہ، رات کا تاریک ماحول، وحشت ناک سناٹا، مگر راہیں بند ہیں۔ آخرکار ایک اور بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے بتایا کہ تم نے جو کھانا فلاں آدمی کے ساتھ مل بیٹھ کر کھایا تھا وہ کھانا حرام کا تھا، اس لیے تمہاری کوئی بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہو سکی۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس عمل کی تلافی استغفار کے ذریعے کرو، تو پھر تمہارے لیے راستے کو کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ الغرض دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے، ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بڑی وجہ جس سے اللہ پاک دعا قبول نہیں فرماتا وہ ہے گناہ، جلد بازی اور مایوسی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7036 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی بات کی دعا نہ کرے اور نہ ہی قطع رحمی کی دعا مانگے، اور اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا مانگی، وہ فوراً قبول نہ ہوئی، تو پھر میں نے دعا مانگی لیکن وہ بھی قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے۔ ناظرین گرامی، تیسری بڑی وجہ جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے شرعی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2095 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا ضرور حکم کرتے رہو اور انہیں برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا، پھر تم دعا مانگو گے تو صحیح لیکن اس کو تمہارے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح چوتھی بڑی وجہ جس سے اللہ پاک ہماری دعا قبول نہیں فرماتا وہ ہے غافل دل سے دعا مانگنا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3401 میں نبی کریم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا مانگو تو
اس کے قبول ہونے کا یقین رکھو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتا جو غافل اور لاپرواہ دل سے مانگی جائے۔ ناظرین گرامی، پانچویں اور آخری بڑی وجہ جس سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے اللہ پاک کی حکمت۔ یعنی اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم میں حرام خوری اور حرام کاری، گناہ، جلد بازی اور مایوسی، شریعت پر عمل نہ کرنا اور غافل دل کی عادات نہیں ہیں، تو پھر دعا کا قبول نہ ہونا اللہ پاک کی حکمت ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کی حدیث نمبر 11133 میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو اور قطع رحمی بھی نہ ہو تو اللہ رب العزت تین باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتے ہیں۔ یا تو اس کی دعا کو اسی طرح جلد قبول فرما لیتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتا ہے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے، پھر تو ہم کثرت کے ساتھ دعا مانگا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، حاصل کلام یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے اس میں اخلاص، توبہ، اللہ کی طرف رجوع، عاجزی و انکساری، خوشحالی و بدحالی دونوں میں دعائیں کرنا، ابتدا اور انتہا میں اللہ کے اسماء حسنی کا شامل ہونا اور دعا کے انداز کا مناسب ہونا نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔